السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ دین اسلام پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کا آخری دین ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ مالک نے اس شریعت میں زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ کی ہو، لیکن شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ شروع سے انسان کو گمراہی کی راہ پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے قسم کھا کر یہ وعدہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج عقل مند اگر اپنی دائیں بائیں جھانکیں تو پوری نظر آتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم سابقہ امتوں کے نقش قدم پہ نہ چل پڑو۔ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہو گئے۔ وہ اسلام جو سچا دین تھا، وہ اسلام جو خالص دین تھا، وہ اسلام جو قال اللہ و قال الرسول کی مجموعے کا نام تھا، آج اس کے ماننے والے رسم و رواج کو اپنا دین بنا بیٹھے۔ رسم و رواج کے اوپر چولا اسلام کا پہنا لیا، چیزیں ساری غیر مسلموں سے لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے۔ آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں آپ کے گرد بیٹھی ہیں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے ماریا نامی ایک کلیسا کا ذکر شروع کرتی ہیں جو حبشہ میں دیکھ کر آئی تھی کہ وہ لوگ اس کو سجاتے ہیں، اس کے اندر تصویریں ٹانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان میں جب کوئی اللہ کا ولی مر جاتا، اللہ کا نبی فوت ہو جاتا، یہ اس کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے، پھر اس کو سجاتے، اس میں یہ مورتیاں ٹانگ لیتے۔ اللہ کے ہاں یہ بدترین مخلوق ہے۔ یہ پیارے نبی کا فرمان، یہ کسی امام کا قول نہیں، کسی اسلامک فرقے کے بانی کا قول نہیں، یہ اس کا قول ہے جس کے مبارک دل پہ قرآن کا معجزہ اترا تھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان نان مسلمز کا کام ہے، غیر مسلموں کا عمل ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد ان پہ مسجدیں بناتے، مقبرے بناتے، مورتیاں رکھتے، ان کی عبادت کرتے، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے گندی مخلوق اللہ کے ہاں یہی لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ آج اہل ایمان مسلمان کلمہ کو دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہی کچھ ہی نظر آتا ہے۔ بابا جی بڑے نیک تھے، کسی بابا جی کے نیک ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے، اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا،
لیکن اس کے دفنانے کے بعد اس کی قبر کو پختہ کرنا، اس پہ قبے بنانا، اس کا طواف کرنا، اس پر رکوع کرنا، اس کے لیے سجدے کرنا، اس کی قبر پہ آ کے بکروں کی جانوروں کی نیاز دینا، پھر اس کو اپنے لیے مشکل کشا و حاجت روا سمجھنا دین محمد الرسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کا نام آئے تو بخل نہ کیجئے۔ بخیل ہے وہ جو مصطفیٰ کا نام سنے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ نہ گونجے، اور مجرم ہے وہ جو جان بوجھ کر نبی کے نام پہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ یہ طریقہ پیارے نبی نے بتایا، باہر سے لیا گیا، نان مسلم سے لیا گیا، اور آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس غیر اسلامی رسم کو دین الہی کے نام پہ مسلمانوں میں پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ قبر پرستی، یہ مزار پرستی، یہ بزرگوں کے قبے بنانا، یہ اس پہ عرس لگانا، یہ میلے لگانا اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام ہوتا، بڑی سادہ سادہ گفتگو کروں گا تاکہ بات دل میں اتر جائے، پیارے بھائی، اگر یہ اسلام ہوتا تو کائنات میں ایک بڑی عظیم ہستی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کے نام سے جانی جاتی تھی، جنہیں اللہ کے لیے ان کے جسم کے انگ انگ کو کاٹ دیا گیا تھا، اور پیارے نبی نے فرمایا تھا قیامت تک اب جتنے شہید آئیں گے سب کا سردار اللہ نے حمزہ کو بنا دیا، یہ سید الشہداء ہے۔ پیارے حمزہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ وارضا۔ پیارے نبی نے نہ ان کی قبر پختہ کی، نہ اس پہ قبہ بنایا، نہ اس پہ سبز چادریں چڑھائی، نہ سبز جھنڈے لگائے، نہ وہاں پہ عبادت کا مرکز قائم کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی، حسنین کی نانی خدیجہ، جس کو جبرائیل آ کر پہلے کہا کرتا تھا یا رسول اللہ خدیجہ کو اس کے اللہ کا سلام سناؤ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کوئی عمل نہیں کیا، تو یہ غیر اسلامی رسم ہے جس پہ چولا اسلام کا ڈال دیا گیا، اور اس کے نیچے شرک کا ایسا بازار گرم کیا گیا کہ شیطان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے کہا تھا میں ان کو اپنے پیچھے چلاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور میرے مولا و مالک نے کہا تھا انہو من یشرک باللہ، جو بھی میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی جہنم کو بنا دوں گا۔ ہمارے اور آپ کے عمل پتہ نہیں قبول بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن انبیاء کے عملوں کی قبولیت میں کوئی شک ہے کسی مسلمان کو؟ انبیاء کے عمل تو قبول ہوں گے۔ اللہ مالک انبیاء کو کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ انبیاء کی جماعت بھی اگر شرک باللہ کرتی، اللہ کا پارٹنر، اللہ کا شریک، اللہ کا ساتھی اور ساجی عبادت میں، ذات میں، صفات میں بناتی، میں ان انبیاء کے اعمال بھی برباد کر دیتا جن کے مقبول عمل ہے۔ انبیاء کے سرتاج ہیں محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نامینیٹ کر کے میرے نبی کو کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرو گے عمل آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ بھائی وہ انبیاء ہیں، وہ انبیاء کے سرتاج ہیں، ان کے عمل بھی حالت شرک میں قبول نہیں، میرے اور آپ کے تو ویسے ہی پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم شرک کی حالت میں کہاں جائیں گے۔ تو یہ قبر پرستی جس کے ذریعے آج شرک پھیل رہا ہے، غیر اللہ کو سجدے ہو رہے، سجدہ اللہ کا حق تھا، واسجد واقترب، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو، رکوع اللہ کے لیے تھا، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذبح کرنا اللہ کے لیے عبادت ہے، فصل لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ آج یہ قبروں پہ، درگاہوں پہ، بابوں پہ، پیروں پہ، مندروں پہ، مورتیوں پہ، سجادہ نشینوں کے قدموں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شیطان کامیاب ہو گیا، غیر اسلامی رسم کو مسلمانوں میں داخل کر دیا، عبادت نہ بچی۔ فرق اگر مجھے اجازت دیں تو ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ دوں، فرق صرف اتنا رہ گیا مسلم اور نان مسلم میں۔ ہندو کے مندر میں جاؤ تو اس کی مورتی سیدھی کھڑی ہے، مسلمان کے مقبرے میں جاؤ، مسلمان کے مزار میں جاؤ تو پیر جی کی لمبی قبر ہے۔ ہندو جو کچھ اس مورتی کے ساتھ کرتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے ہر کے گلاب سے، مسلمان قبر کر کے گلاب سے غسل دیتا ہے۔ ہندو اس کا طواف کرتا ہے، مسلمان قبر کا طواف کرتا ہے۔ ہندو اس پہ چادریں چڑھاتا ہے، مسلمان یہاں پہ سبز چادر چڑھاتا ہے۔ ہندو آتا ہے ہر مشکل میں رام 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 کرتے اپنی مورتی کے سامنے گر جاتا ہے، یہ ہر مشکل میں آتا ہے اور بابا جی کی قبر پہ گر جاتا ہے۔ کیا فرق ہے ایک کافر میں اور ایک مسلم میں؟
یہ تو ہماری عبادات تھی، عبادات سے باہر نکلیے، شادی بیاہ تجارت کاروبار کے معاملات کو لیجئے تو ہمارے اندر وہ رسوم ایسے گھر کر گئی ہیں، مرنے کے بعد کی رسمیں، پہلے دن کا ختم، تیسرے دن کا ختم، 7ویں دن کا ختم، 9ویں دن کا ختم، 10ویں دن کا ختم، 40واں قل، برسی رام چندر کی بھی ہوتی ہے، برسی عبد الرحمن کی بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ برتھ ڈے رام چندر بھی مناتا ہے، برتھ ڈے عبد الرحمن بھی مناتا ہے، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد کی رسمیں ہندوؤں سے لی، چولا اسلام کا پہنا لیا، خوشی کی رسمیں، شادی کی رسمیں، شادی کی ساری رسم، عبد الرحمن کی شادی کو دیکھ لیجئے اور رام چندر کی شادی کو دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، عبد الرحمن اور رام چندر کی شادی میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ رام چندر آ رہا ہے، ماتھے پہ سہرا باندھا ہے، عبد الرحمن کے ماتھے پہ سہرا ہے۔ رام چندر کے گھر جائیے، مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، جوتی چرائی، دودھ پلائی، کنڈا پکڑائی، ساری رسمیں ہو رہی ہیں۔ دلہن کا منہ ابھی دلہے نے نہیں دیکھا، سالی محترمہ اٹکھیلیاں کر کے کڑوا دودھ پلا رہی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے تھے الحم والموت، یہ سالی ہو یا دیور ہو یہ تو موت کے رشتے ہیں، ان سے تو بچنا ہے، ان سے پردہ ہے۔ جو شادی عبد الرحمن کی ہو رہی ہے وہ پوری شادی ہندوؤں سے لی گئی ہے۔ ابھی خامد نے اپنی بیگم کو دیکھا نہیں کہ بازار سے مووی میکر آ کے تنہائی کے اندر دلہن کے پاس جاتا ہے اور اس کے ایک ایک پوز کو قلم بند کرتا ہے۔ وہ سائن کر رہی ہے نکاح نامے پہ تو وہاں پہ انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں اور ساتھ اس کے سائن کے پوز کو لے رہا ہے، اس کے گھونگھٹ کے پوز کو لے رہا ہے، جس کے لیے سجی تھی، بنی تھی، سوری تھی، اس بیچارے کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور باہر کا ایک بغیرت خبیث آدمی آ کے اس کے پورے جسم کو سیو کر رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ اسلامی شادی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں سیدنا علی نے صحرا باندھا، مجھے معاف کر دیجئے، پیارے علی فاطمہ کے گھر سے آنے سے پہلے تھالیوں میں علی کی رشتہ دار عورتوں نے مہندی سجا کے، موم بتیے لگا کے، رقص کرتی ہوئی آئی فاطمہ کے گھر تک۔ یہ ہوا، جہیز کی رسم ہوئی، کیا ہوا؟ سادگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کی، سادگی کا درس مل رہا ہے۔ یہاں شادی لے لیجئے، وہ غیر اسلامی ہے، موت کے معاملات ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، عبادت کے معاملات ہیں تو وہ غیر اسلامی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دین محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں غیر اسلامی رسموں کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تجارت کے نام پہ ہو، یہ سود کا سارا طریقہ نان مسلمز کا ہے۔ او جی مولوی صاحب بھوکے مر جائیے، پھر کی کریے، کہاں جائیں، کیسے کھائیں؟ ارے بھائی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ بھوک سے مر گئے لیکن اللہ سے آپ کی جنگ نہ ہوئی، دوستی ہوئی، تو مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، آپ نے کہا کوئی سوار لگتا ہے تمہاری طرف آ رہا ہے۔ مٹی بیٹھی، ایک سوار نمودار ہوا، آپ نے کہا کون ہو؟ کہا اریدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم کو ملنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا خوش ہو جا، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ ایک سوال، مجھے کوئی کام بتائیے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے وہ کام بتایا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر، محمد رسول اللہ کے اقرار کر، 5 وقت کی نماز پڑھ، روزے رکھ، پیسہ ہو تو زکوٰۃ دے، پیسہ ہو تو حج کر، صحت ہو تو حج کر۔ اس نے وہیں سے سواری موڑتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ آپ نے کہا جو چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ کام کیا نہیں، اعلان کیا کہ میرا منہج مصطفیٰ ہے، جو میں نے دین آپ سے لے لیا اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سواری کا پاؤں ایک سوراخ میں داخل ہوا، سواری لڑکھڑائی، اوپر سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، فوت ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں قریب کیا؟ کہا جب یہ مرا تھا تو مرنے کے بعد اللہ کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے، اس کو جنت کی نعمتیں مل رہی تھی۔ کیا کیا تھا اس نے؟ یہ اقرار کیا تھا کہ جو دین میرے نبی نے دیا ہے بس وہ دین ہے، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پیارے بھائیو، دین اسلام وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ مالک کا اعلان ہے، میں نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم، اکمل سپرلیٹو ڈگری ہے، دین کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے اندر ایک قطرے کا گنجائش نہیں ہے. اکمل کہتے ہیں اس پیالے کو جس میں آپ دودھ اتنا بھر دو کہ قطرہ ڈالو گے تو قطرہ سلپ ہو جائے گا، اب کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام پورا ہو گیا. اسلام نظام عبادت بھی دیتا ہے، نظام سیاست بھی دیتا ہے، نظام تجارت بھی دیتا ہے، نظام معاشرت بھی دیتا ہے. اگر میں اور آپ کسی چیز کو اسلام کے اندر داخل کر کے اس پہ عمل شروع کر دیں اور یہ سمجھے کہ حرج کیا ہے، بری بات کیا ہے، کام تو اچھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد کریم کے عمل سے ثابت نہیں، آپ کی سنت سے ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل مردود ہے. قیامت کا دن ہوگا، انسانیت چلے گی، حوض کوثر پہ پہنچے گی، امت مصطفیٰ پہنچے گی، ہاتھ پاؤں قدم وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دیوار بنا دی جائے گی، ایک روایت میں ہے کہ فرشتے درے مار مار کے ایک گروہ کو، ایک پارٹی کو، ایک گروپ کو بھگا رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا امتی امتی، میری امت ہے کیوں مارتے ہو، میری امت ہے کیوں دور کرتے ہو. آج حوض کوثر اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اس کا پانی اپنی امت کو پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، آنے دو. فرشتے جواب میں کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے آپ کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد آپ کی امت کے اس گروہ نے جس کو ہم مار رہے ہیں آپ کے دین کے اندر اضافہ کر دیا تھا، بدل دیا تھا، اپنے پاس سے کام اسلامی بنا دیے تھے، اپنے کام سے اپنی طرف سے کام بنا کر اس پہ اسلام کا چولا پہنا دیا تھا. وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھائے بد دعا نہ دی، وہ نبی جس کا ماتھا پھٹا تو بد دعا نہ دی، وہ نبی جس کو ہجرت کرنی پڑی تو بد دعا نہ دی. جب یہ سنیں گے کہ میرا دین انہوں نے چینج کیا تھا تو ان کی زبان حرکت میں آئے گی، سحقن 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 لمن غیر بعدی، جس نے محمد کے دین کو بدل دیا آج میری آنکھوں سے دفع کر دو. اے پیارے بھائی، اپنا عمل کرنے سے پہلے رک جائیے، دین کے نام پہ کچھ کرنے سے پہلے رک جائیے، قرآن خوانی کروانے سے پہلے رک جائیے، میت کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے رک جائیے، بزرگوں کے ایثار ثواب کے لیے گھر میں مولویوں کو بلا کر قرآن پڑھوانے سے پہلے رک جائیے، اپنی والدہ کا رسم چہلم کروانے سے پہلے رک جائیے، برسی کروانے سے پہلے رک جائیے، کنڈے کروانے سے پہلے رک جائیے، عید میلاد النبی کا جشن منانے سے پہلے رک جائیے. ایک ایک عمل سے پہلے رکیے اور لوٹیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ نے یہ کام کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے یہ کام کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اگر وہاں سے مل جائے تو کر لیجئے، اور اگر وہاں سے نہیں ملتا، پیارے نبی نے جشن میلاد النبی نہ اپنی زندگی میں منایا، نہ ابو بکر نے اپنی خلافت میں منایا، نہ فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں منایا، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ حسن نے، نہ امیر معاویہ نے اپنی خلافتوں میں منایا، تو رک جائیے. اگر یہ دین ہوتا تو اصحاب رسول اللہ اس پہ عمل کرتے. اگر ختم شریف میرے نبی کے صحابہ نے منایا دین ہوتا تو وہ عمل کرتے، اور یہ نہیں منایا. یہ دلیل ہے کہ وہاں پہ یہ چیز اسلام کے نام سے نہیں جانی پہچانی جاتی تھی. عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، ایک کہتا کہو اللہ اکبر، سارے کہتے اللہ اکبر، ایک کہتا الحمدللہ، سارے کہتے الحمدللہ. ابن مسعود نے کہا ابھی تو وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں محمد کھانا کھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو آپ کے اصحاب فوت نہیں ہوئے، صحابہ زندہ ہیں، ابھی سے تم نے دین کے اندر نئے کام شروع کر دیے. ان کا ابن مسعود ہم تو خیر کے تلاشی ہیں. کہا کتنے ہی خیر کے تلاشی ہیں جن کو خیر ملتی نہیں ہے. خیر وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے بیان کر دی. یہ غیر اسلامی رسمیں ہیں، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں. اگر ہندوانہ رسمیں نہیں ہیں تو کم از کم کہنے دیجئے مولوی نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، دھندا بنایا ہوا ہے، وگرنہ یہ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے.
मौलवी खा पी जाए कोई हरज नहीं, लेकिन जब इस्लाम के नाम पे हम इस तरह के अमाल करेंगे जो इस्लाम में पहले से मौजूद नहीं होंगे तो क़यामत के दिन हमारा हाल क्या होना है वो तो बड़ी बात है। मैं दुनिया का हाल बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बिदअती की इज्जत की, जिसने बिदअती की तकरीम की, जो दीन में नया काम शुरू करे, जिसने उसकी इज्जत की, उसने इस्लाम की बिल्डिंग को गिराने में मदद दी। बिदअती कौन होता है? जो दीन में नए काम दाखिल करे, इस्लाम की स्टैंप लगा के उसको मुसलमानों की मार्केट में पेश कर दे। हकीकत में ये बिदअती है और ये इतना बड़ा मुजरिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिदअती का कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता, बिदअती की तौबा कबूल नहीं होती, उसे तौबा की तौफीक नहीं होती। ज़ानी ज़िना कर रहा है, जानता है ये ज़िना है, तौबा करेगा। चोर चोरी कर रहा है, जानता है ये चोरी है, तौबा करेगा। बिदअती तो उसको सवाब समझ के कर रहा है। मुल्तान के एक पीर साहब ने इस जश्न मिलादुन नबी पे माशाल्लाह 70 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा केक काटा। वो उसको गुनाह समझ के काट रहा है, बना रहा है, या दीन समझ के? और मुल्तान के पड़ोस में थर के रेगिस्तानों में मोहम्मद करीम के मानने वाली उम्मत के बच्चे प्यास से तड़प तड़प के मर गए। लाखों रुपए का केक काट के आपने बांट दिया। इन लाखों रुपए से तो थर के मिस्कीनों को पानी पीने का मिल जाना था। वो नबी जिसने अपने पेट पे पत्थर बांधे, सहाबी ने कहा मैंने एक पत्थर बांधा है, मुस्तफा ने अपना पेट नंगा करके दिखाया, तूने एक बांधा है, तेरे आका ने 2 बांधे हैं। उस नबी के नाम पे इस्लाम के अंदर ये अमल करने वाले, क़यामत के दिन तेरा हाल क्या होगा? बड़ी बात है। दुनिया के अंदर ये बदनसीबी है कि जिसने तेरी इज्जत की उसने इस्लाम की बिल्डिंग गिराने में मदद की। हमारी मोहब्बतों के लायक अल्लाह की ज़ात है, हमारी मोहब्बतों की लायक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जो चीज़ प्यारे नबी के दीन से टकरा जाए वो आप करें, वो मैं करूँ, वो शेख करे, वो मुर्शद करे, वो इमाम करे, वो दीन नहीं है। और जब ये दीन में इजाफा करने वाले लोग हैं तो हमारी मोहब्बतों के काबिल सिर्फ वो है जो अल्लाह से प्यार करे, जो रसूलुल्लाह से प्यार करे, जो आपकी शरीयत से प्यार करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें असली हकीकी दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात को याद रखना, दुनिया की हर नई चीज़ अच्छी लगती है। 2015 मॉडल की गाड़ी किसको अच्छी नहीं लगती? नई बीवी मिल जाए किसको अच्छी नहीं लगती? नया मकान मिल जाए किसको अच्छा नहीं लगता? दीन में दुनिया की हर नई चीज़ अच्छी हो सकती है लेकिन नया दीन अच्छा नहीं हो सकता। दीन अच्छा वही है जो अबू बकर के घराने में अमल होता रहा, जो फारूक आज़म के घर में अमल होता रहा, जो उस्मान ज़िन्नुरैन के घर में अमल होता रहा, जो मोहम्मद करीम के घराने में ऐलान होकर सुनाया जाता रहा। दीन जितना पुराना लोगे ओरिजिनल मिलेगा, दीन जितना पुराना लोगे ओरिजिनल मिलेगा। दीन में जितनी मिक्सिंग होगी, मिलावटें होंगी, उतना दीन नहीं रहेगा, वो मिक्सचर और चू चू का मुरब्बा बन जाएगा। अल्लाह हमें असली दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस दीन को नशर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जान, हमारा माल, हमारी वक़्त, हमारी ज़ुबान, हमारी कलम, हमारी एक एक सलाहियत खर्च हो तो वो अल्लाह मालिक के आए हुए आखिरी पैगाम को फैलाने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।